الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ افکار شہید مطہری کی ذیل میں ہم معاشرے کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ معاشرہ آیا حقیقت رکھتا ہے یا حقیقت نہیں رکھتا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کو قرآن اور تاریخ کے آئینے میں مورد بحث قرار دیا ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات کے تناظر میں اور احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے اس بات کے معتقد ہیں کہ جس طرح انسان ایک زندگی بسر کرتا ہے، ایک فرد واحد جسم اور روح کا مرکب ہے اور ایک زندہ خلقت ہے، اس طرح ایک معاشرہ بھی زندہ مخلوق ہے۔ بالفاظ دیگر ہر انسان کی دو نوع روحیں ہیں، ایک روح انفرادی ہے اور ایک روح جمعی ہے، اور یہ انسان کا حساب کتاب بھی دو طرح سے ہوگا قرآن کی آیات میں۔ بعض آیات کے مطابق ایک اس کا انفرادی حساب کتاب ہے اور ایک بعنوان امت اس کا حساب کتاب ہے اور اسے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ یہ ثابت کرنے کے بعد اگرچہ اس کا ظاہری تصور مشکل ہے کہ معاشرہ کس طرح ایک مخلوق ہے اور وہ بھی زندہ مخلوق جو نشو نما پا رہا ہے، کیونکہ شہید نے اسی نظریے کو پھر مہدویت سے مربوط کیا اور ان کا فلسفہ انتظار بھی یہی ہے کہ معاشرے پوری دنیا میں جو معاشرے ہیں وہ آہستہ آہستہ قداور ہوتے ہیں۔ جب معاشرے بلوغت کی عمر میں پہنچ جائیں گے تو تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے کمال ہی کی طرف جا رہا ہے، اگرچہ باطل بھی ہے لیکن معاشرہ حق کو لے کے کمال کی طرف جا رہا ہے، اور جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھے گا گزشتہ زمانے کی نسبت کامیاب ترین معاشرے جنم لیں گے۔ یعنی آئندہ آنے والی قومیں یا امام زمان علیہ السلام کا دور یا ان کے قریب دور، اس دور کے جو معاشرے ہیں وہ فہم کے اعتبار سے، حق کے اوپر ہونے کے اعتبار سے، معارف کو سمجھنے کے اعتبار سے، مراتب کمال کو طے کرنے کے اعتبار سے گزشتہ زمانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس موضوع کے اوپر بعض احادیث میں الکافی میں امام مہدی علیہ السلام کے روایات کے ذیل میں۔ خلاصہ کلام کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ معاشرہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے، ایک مخلوق ہے، اس کی بھی زندگی ہے، اس کے لیے بھی سعادت اور ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی نجات اور تباہی ہے۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے ہلاک ہو جاتے ہیں، معاشرے نجات پا جاتے ہیں۔ تو معاشروں کا وقت بھی اللہ نے اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسا کہ انسان کی انفرادی زندگی کا۔ لیکن اسی ضمن میں انہوں نے پھر دوسرا مسئلہ اٹھایا کہ فرد اس طرح نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں گم ہو جائے۔ جیسا کہ بعض پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا، پانی دو عناصر سے بنتا ہے، ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے، لیکن یہ دو عنصر جب آپس میں ملتے ہیں تو اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اور ایک تیسرے وجود کو جنم دے دیتے ہیں۔ تو معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں، انسانوں یعنی افراد کے آپس میں تعلق سے بنتے ہیں۔ یہ جو تعلق ہے، اس تعلق میں پانی کی کیفیت نہیں ہے کہ یہ تعلق افراد آپس میں ایک دوسرے سے قائم کر کے اپنا وجود کھو دیں اور ایک تیسری شے کو جنم دیں۔ ایک تیسری شے جنم بھی پا رہی ہے لیکن وہ عنصر ضعیف طور پہ خود موجود بھی ہے، کیونکہ غربی نظریات میں ایک نظریہ یہ ہے کہ فرد کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کوئی آزادی حاصل نہیں ہے اور سب کچھ معاشرے کو حاصل ہے، لہٰذا فرد معاشرے کے سامنے مجبور ہے۔ یہ ایک تفریطی نظریہ ہے، ایک افراطی نظریہ کہ معاشرہ اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا، فرد کے اعتبار سے افراط و تفریط، سب کچھ فرد کو حاصل ہے۔ دین اسلام بین بین ہے ان کے، شہید رحمۃ اللہ علیہ کے باقول۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ وہ بھی ایک حقیقت رکھتا ہے، ایک قوی حقیقت ہے، قوی اس کے اندر قوت موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں جو فرد ہے وہ ضعیف ایک وجود رکھتا ہے، لیکن اس کا اپنا استقلال نسبی موجود ہے، نسبتاً اس کے ایک استقلال ہے جس کی وجہ سے وہ ارادہ اور نیت کر سکتا ہے، وہ معاشرے کے مقابلے میں ایک تحرک کو ایجاد کر سکتا ہے، لیکن معاشرہ اس کے پر غالب اور حاوی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں مقابلے کی سقت پائی جاتی ہے۔
یعنی فرد کاملاً نہیں مٹتا، جیسے پانی میں عناصر کاملاً مٹ گئے تو فرد کاملاً نہیں مٹتا۔ اس کے اوپر دلیل ہے کہ اصالت فرد بھی ہے، اصالت معاشرے، یعنی حقیقت فرد کو بھی حاصل ہے اور معاشرے کو بھی حاصل ہے۔ مثلا غربی نظریات یہ تھا کہ فقط معاشرے کو حقیقت حاصل ہے، فرد کو نہیں۔ دوسرا مغربی نظریہ ہے کہ فقط فرد کو حقیقت حاصل ہے، معاشرے کو نہیں۔ لیکن شہید جس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں دونوں کو حقیقت حاصل ہے، لیکن فرد کو نسبی اور ضعیف حقیقت حاصل ہے اور معاشرے کو قوی اور مضبوط اور قدرت مند حقیقت حاصل ہے۔ فرد کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے قرآن سے ادلہ پیش کی، جس میں فطرت کو انہوں نے پھر ذکر کیا اور فطرت کو اصول مشترک انسانی قرار دیا کہ فطرت ہر انسان کے وجود میں ہے اور فطری تقاضے، مثلا معاشرہ فطرت کی ڈگر سے ہٹ گیا ہے، لیکن ایک انسان اپنے اندر فطرت کے عناصر قبول دیکھتا ہے ابھرے ہوئے اور توحید پرست ہے۔ پورا معاشرہ کہتا ہے بتوں کی مثلا پوجا کی جائے، تو ادھر دین اسلام کہتا ہے کہ یہ فرد استقلال اتنا رکھتا ہے کہ وہ اس میں اختیار نہ کرے، اپنے وجود کے اوپر اس معاشرے کے اثرات کو مرتب نہ ہونے دے۔ اور فطرت سے انہوں نے پھر ایک گفتگو کی اور اس کے اوپر ایک طویل گفتگو ہماری گزر چکی ہے۔ فطرت کے ذیل میں جو غربی ایک اور نظریہ ہے وہ ہے نیشنلزم کا نظریہ، جس کو ملت گرائی کہتے ہیں، قوم پرستی، وطن پرستی کا نظریہ۔ اور وہاں سے ہم اس بحث میں داخل ہو گئے کہ انہوں نے، کیونکہ نیشنلزم کا جو نظریہ ہے یا ملت گرائی کا نظریہ وہ فطرت سے مقابل، فطرت کہتی ہے کہ تمام معاشروں کے اندر، وہ غرب ہو یا شرق ہو، ایشیا ہو یا افریقہ ہو یا امریکہ ہو، کسی بھی خطے میں دنیا کے چلے جائیں، کوئی بھی معاشرہ ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہاں پہ فطرت کے اصول کے اوپر انسان پیدا ہوتا ہے اور موجود ہے فطرت۔ یہ مشترک انسانی ہے، اس لیے ہر معاشرہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، ہر معاشرہ ظلم سے نفرت کرتا ہے اور اس کو جرم قرار دیتا ہے۔ اس لیے یہ مثلا یہ فطرت اخلاقی ہے، فطرت اعتقادی اسی طریقے سے موجود ہے، توحید۔ یہ اصول مشترک ہے انسانوں میں۔ اصول مشترک کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ بالآخر معاشرہ ترقی کرتے کرتے ایک وقت آئے گا ایک معاشرہ بن جائے گا، یعنی وہ امام زمان علیہ السلام کا تصور یہاں پہ ابھرتا ہے فطرت کے اندر، کیونکہ معاشرے اپنے طور پہ ایک ارتقائی سفر طے کر رہے ہیں، تو ان کے اندر جو اصول مشترک ہیں وہ ایک دوسرے سے پیوست معاشروں کو کر دیں گے، اور یہ جو اصول مشترک ہیں یہ فطرت سے تعبیر ہیں، اور فطرت کو اجاگر کون کرتا ہے؟ انبیاء رسول و ائمہ علیہم السلام، اور اس طرح سے مہدویت کا نظریہ پھر آگے پروان چڑھتا ہے۔ لیکن غرب نے اس کے مقابلے میں جو نظریہ پیش کیا وہ تھا نیشنلزم یا ملت گرائی یا نیشنلزم، جسے آپ قومیت یا قبائلیت یا وطنیت میں بھی نام عنوان دے سکتے ہیں۔ اس نظریے کا کہنا یہ ہے کہ حوادث دنیا کے مختلف حادثات وہ قوموں کے اندر ایک الگ تشخص کو برپا کر دیتے ہیں، الگ شناخت کو برپا کر دیتے ہیں۔ یہ جو الگ شناخت ہے اس کا تحفظ کرنا اس قوم کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے اپنی اس جدا شناخت اور اختلافی شناخت کی حفاظت نہ کی تو دوسری قوم آ کے اس کے پر غاصب ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے ابتدائی میں نعرہ لگایا تھا استقلال کا، آزادی کا اور حاکمیت کا، اور پہلی دوسری جنگ عظیم اسی کے اوپر ہوئیں، اور تقریباً 5 کروڑ بندے قتل ہوئے، مارے گئے، دنیا ایک قسم کی برباد ہوئی۔ ہر ایک علاقہ، چھوٹا سا علاقہ اپنی قومیت کی بنیاد پہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جیسے پورے یورپ کی تقسیم دیکھیں، چھوٹے چھوٹے یہ ملک ہیں، اور ابھی وہ امریکہ اور رشیا سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اشارہ جہاں سے ملے اس کے سامنے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی قومیت کی بنیاد پہ جو عالم اسلام میں خلافت عثمانیہ تھی وہ پارا پارا ہوئی، چھوٹے چھوٹے ممالک عربوں اور عجم کے اختلاف کی بنیاد پہ بنے، پھر عربوں میں خاندانی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسی طرح ابھی برما میں آپ نے جھگڑے دیکھے، اس کے اندر مختلف طرح کے قومیت ہیں، خود انڈیا کئی قوموں کے اندر تقسیم ہے، پاکستان کئی قوموں میں تقسیم ہے۔ پاکستان میں کالا باغ ڈیم بننے کی نہ بننے کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہی صوبائیت اور قومیت ہے۔ لہٰذا قومیت کے اپنے اثر، وہ قومیت کیا ہے کہ ہم بلوچ ہیں، ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، وہ اپنا ایک تشخص بچانا بس چاہتے ہیں۔ بعد میں یہی نظریہ اس نے پناہ لے لی کلچر میں، اور کلچر کے پیچھے جا کے یہ نظریہ چھپ گیا،
اور کلچر کے نام پہ اب اپنا تشخص بچاتے ہیں. یعنی ان کا ہم و غم کیا ہے، تم کوئی بھی عمل انجام دے دو جس سے تشخص بچ سکتا ہے وہ عمل انجام دو، چاہے کسی پہ ظلم کرنا پڑے، چاہے کسی قوم کو دبانا پڑے، چاہے کسی کو بھوکا مارنا پڑے، جو بھی تمہیں کرنا پڑتا ہے کر لو، تمہیں اپنا قومی تشخص بچانا ہے. اور یہ وطنیت کے نام پہ پھر دنیا میں یہ نظریہ ابھرا، اس لیے وہ اپنی حدود اور وطن کو بچانے کے لیے ہر قسم کا منصوبہ بناتے ہیں، چاہے کروڑوں لوگوں کو برباد کیوں نہ کرنا پڑے. یہ جو نظریہ ہے یہ کہتا ہے کوئی اخلاق نہیں ہے. فطرت کہتی ہے کہ اخلاق حقیقی وجود رکھتے جو انسانی فطرت کے اندر ہے، جیسے جھوٹ بولنا ممنوع، ظلم و ستم جو ہے اس سے سارے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ نیشنلزم کہتی ہے کہ اخلاق وہ ہے جس سے تشخص قومی بچ جائے، جس سے وطن بچ جائے، قوم بچ جائے، قبیلہ بچ جائے، یہ آپ کا شناخت، الگ شناخت بچ جائے، بس وہ چیز ٹھیک ہے. اس لیے ان کی نظر میں ہر وہ عمل انجام دینا درست ہے جس سے شناخت بچتی ہے، چاہے چھوٹے بچوں کو مارنا پڑے، چاہے پورے کی پوری ریاست کو برباد کرنا پڑے، چاہے نسل در نسل غربت اور فقر اور جہالت میں پڑے رہ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اس وقت دنیا میں عملی طور پہ یہ والا نظریہ رائج نظریات میں سے ہے جو ہمارے ہاں نسلوں کے اندر گھسایا جاتا ہے، اور اس کے مضر اثرات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پاکستان کے اندر کیونکہ نیشنلزم کو ظاہری طور پہ ایک اچھا تاثر کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دینی حلقہ بہت سارا قبول کرتا ہے. دینی حلقہ جات یہ ابھی آپ ایران کی سرزمین میں جو پاکستان اور انڈین رہتے ہیں، اب ادھر کوئی انڈیا سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، پاکستان سے، امریکہ سے آئے، کہیں سے بھی آئے، وہ ولایت کی سرزمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ وہ انڈیا پاکستان کے میچ میں لڑ پڑتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، مار کٹائی کی نوبت بھی بعض اوقات آئی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ دینی طبقات کے اندر بھی یہ نیشنلزم کوٹ کوٹ کے اندر بھرا ہوا ہے. ظاہراً اس طرح محسوس ہوتا ہے نیشنلزم سے شاید ملک بچ جائے گا، اس کی حدود کی حفاظت ہو جائے گی، جبکہ معاملہ واقعاً بالکل برعکس ہے. اور اس پہ سب سے بڑی دلیل پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کا کوئی حصہ اسلام کے نام کے اوپر پاکستان سے جدا نہیں ہوا. بنگلہ دیش کس نام پہ جدا ہوا؟ آیا قومیت اور وطنیت کے مسائل تھے یا دین اسلام کے مسائل تھے؟ ادھر تو جہاد کے نام پہ بنگلہ دیش نہیں بنا. بنگلہ دیش بنگال کے نام کے اوپر بنا، قومیت کے عنصر کے اوپر بنا. کالا باغ ڈیم ضرورت ہے پاکستان کی کہ جو پنجاب کی زمینیں جہاں سیم تھوڑ سے 1000 کلومیٹر بھری ہوئی ہیں، کہ اگر کالا باغ ڈیم وہاں پہ بن جائے تو وہ پانی اس کی زمینوں میں نہیں آئے گا اور وہ آباد ہوں گی. اور کتنی بنجر زمینیں بعض صوبوں کی پڑی ہوئی ہیں وہ آباد ہو جائیں گی. قومیت کے اوپر وہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، کبھی کیا ایک مسئلہ ادھر کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں ناامن حالات کو دیکھیں. MQM کس بنیاد پہ بنی؟ قومیت کی بنیاد کے اوپر بنی. اسی طریقے سے بقیہ آپ سسٹم دیکھیں، قومیت کی بنیاد پہ ایک بربادی ادھر موجود ہے. اسی طرح دنیا کے دیگر خطے، ایران کو آپ لے لیں، ایران میں جتنی بڑی شخصیات ہیں نیشنلسٹ جماعتوں نے قتل کیا. شہید مطہری کو شہید کرنے والی مجاہدین خلق نیشنلسٹ جماعت تھی، اور بعض مراجع اس کے پشت پناہ تھے. یعنی اس دور کے بعض مراجع وہ کہتے تھے یہ تو وطن محب وطن ہے، یہ تو وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا شعار یہ تھا کہ ہم ایران کے حالات کو درست کرنے نہیں آئے، ہمارے 3 اہداف تھے. یہ ایک شہید ہیں انہوں نے بیان کیا، اور خصوصی طور پہ ان کا بڑی ایک قربت تھی. تو اس میں ظاہر اس واقعے سے، واقعہ ابھی سنانا مقصود نہیں ہے، کہ امام زمان علیہ السلام کے حکم کے اوپر ہی یہ انقلاب اور انقلاب کی کامیابیاں ہیں. تو اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ہمارا پہلا وظیفہ، کہتے ہیں ہم مأمور ہیں، ہم امر جاری کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اس کی تابع ہیں. تو وہ بار بار پوچھتے تھے کیا حکم آپ کو دیا گیا؟ کہتے ہیں ہمیں 3 حکم دیے گئے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ پہلوی حکومت گرنی چاہیے، 1000 سالہ شہنشاہیت کا دور اس سرزمین میں ختم ہو جانا چاہیے. دوسرا ہے حکومت اسلامی کا قیام ہو. وہ کتنا قانون اسلامی کو لاگو کر پاتی ہے اس کا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. حکومت بن، کیونکہ حکومت الگ چیز ہے اور اس کا قانون اسلامی کو رائج کر دینا الگ چیز ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں 5 سالہ دور
حکومت ہاتھ میں تھی اور پوری حکومت کی مشینری ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن تراویح بھی نہیں ختم ہوئی، ادھر تراویح بھی امام علی علیہ السلام ختم نہیں کر سکے۔ اس لیے قوانین کا لاگو ہونا وہ الگ چیز ہے، حکومت کا حصول الگ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو واقعہ مستند واقعہ ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ ہے حکومت کا برپا کرنا، تیسرا کہ اس حکومت کو اس کے صاحب تک پہنچا دینا۔ وہ اس کے اوپر تھے، اصرار کرتے تھے وہ صاحب کون ہے، تو امام فرماتے تھے امام خمینی کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے صاحب تک پہنچائیں اور صاحب تک پہنچے گا، تو وہ اصرار کرتے، وہ نہیں بتاتے۔ اس نے پھر سوال تبدیل کیا اور کہا کہ اچھا آپ وہ صاحب تک پہنچائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے بعد اگلا پہنچائے گا؟ کہتے ہیں صاحب تک پہنچائیں گے، جواب نہیں دیتے تھے آگے سے۔ پھر یہ ہمارے بعض علماء ہیں جو بزرگ، ان کی جو نشستیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے یہ تجربات بتائے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ خالصتاً تفکر اسلامی و تصور مہدویت کی بنیاد پہ اس انقلاب کو لے کے آئے اور حکومت کو انہوں نے گرایا اور حکومت اسلامی کا قیام فرمایا۔ اس کے مد مقابل بعض مجتہدین تھے، چونکہ انہوں نے یہ موضوع نہیں کبھی پڑھا، اس جہت سے انہوں نے کبھی جائزہ ہی نہیں لیا، تو وہ اس کو کہتے تھے کہ نہیں، ایران کی حدود کو تم بچاؤ اور ایران کے مفادات کے لیے بس کام کرو۔ اور مجاہدین خلق کسی طور پہ صدامیوں نے اور عربوں نے ایک ایران کے اندر وجود دی تھی کہ جن کا نعرہ تھا کہ ایرانیت کو وہ اجاگر کریں۔ اسی نیشنلسٹ جماعت نے ادھر جتنے شہید ہوئے سب انہوں نے شہید کیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ شہید فخری زادے ہیں، جو ان کے ایٹمی جو پورا ہے ان کا سسٹم، اس ایٹمی پلانٹ اور ایٹمی سسٹم کی سب سے پر اثر اور پر اسرار، جن کے سینے میں سارے راز موجود ہیں، وہ شہید فخری زادے تھے۔ اسے کسی باہر کے بندے نے تو شہید نہیں کیا، ایرانی نے آ کے شہید کیا۔ شہید مطہری کو ایرانی نے شہید کیا کہ اس سے پہلے 12 انجینئر جو ہیں ایٹمی انجینئر، وہ ایرانی شہید ہوئے۔ کس نے شہید کیا؟ ادھر کے نیشنلسٹ نے شہید کیا۔ پاکستان میں بلوچستان کے اندر ناامن حالات پیدا کرنے والی، فوج کو وہاں پہ کامیاب نہ کرنے والی جو جماعت ہے، نیشنلسٹ جماعت ہے۔ وہ اپنے ہزارہ کمیونٹی کا نعرہ لگاتے ہیں یا بلوچ قبائل کا نعرہ لگاتے ہیں، نیشنلسٹ اس کے اوپر، اور وہ بندوقیں اٹھا کے کلاشنکوف اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں جہاں نیشنلسٹ ہے وہاں پہ ناامنیت پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایک سوال ابھارا کہ پاکستان کی بنیاد آیا قومیت تھی یا پاکستان کی بنیاد تصور اسلامی تھی؟ یہ دونوں نظریات جدا ہیں۔ جیسے میں نے ادھر ہی کے آپ کے بعض مراجع کی طرف اشارہ کیا، بعض مراجع انہوں نے چونکہ یہ چیپٹر اور یہ ابواب بالکل مطالعہ نہیں کیے، تو ان کو یہ بڑا خوشگوار ایک تاثر لگتا تھا، ہمارا حوزہ علمیہ چلتا رہے، درس و تدریس چلتا رہے، ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا، اور وہ سیاسی امور ہیں، وہ اس ریاست کی حفاظت کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں، ٹھیک ہے، قبول ہے۔ شاہ کی تائید کرتے تھے بعض بڑی بڑی انجمنیں تھیں جو شاہ کی تائید کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں امام خمینی کا طرز تفکر تھا، کہتے تھے لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلام کی حاکمیت کی بات کیا کرتے تھے۔ پاکستان کی بھی صورتحال ایسی ہے، مفکرین میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا، اور یہ بڑی ایک عجیب، آپ پاکستان کی تاریخ ہے 1947 سے پہلے کے حالات اگر آپ پڑھیں، 1857 سے 1947 تک آپ کو مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر مفکر ملیں گے، اور جو مفکر بھی ملیں گے وہ بعض طبقات میں بس پائے جاتے ہیں۔ مثلا دیوبند نے، جو دارالعلوم دیوبند تھا، ایک بڑا تفکر تھا اور عوامی ان کے پاس قوت بھی تھی، انہوں نے پاکستان بننے کا انکار کر دیا۔ ندوی علماء تھے، وہ پاکستان بننے کے قائل تھے۔ اس کے بعد آج سر سید احمد خان وغیرہ، ان سے ایک تحریکیں اٹھی، پڑھے لکھے لوگ نکلے، اور یعنی جو اداروں میں گئے، انہوں نے پاکستان کی آہستہ آہستہ تائید کی، مسلم لیگ بنی، تنظیمیں بنی، وہ تنظیمیں تحریکوں میں تبدیل ہوئی، ایک انتشار کی صورت ہے، لیکن افکار مختلف ہیں۔ سوال، کسی ایک بڑے شیعہ مفکر کا اس دور میں کوئی نظریہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ خدمات کچھ ملیں گی کہ فلاں مثلا سلطان یا فلاں راجہ نے یا فلاں رکن الدولہ نے اتنی زمینیں دے دیں، رفائی کاموں کے اعتبار سے خدمات ملیں گی، تفکر کے اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ فکر یا صحیح ہوگی یا باطل ہوگی، ہو سکتی ہے،
لیکن تفکر کیا ہے، جو اوپر اٹھی ہوئی ہے اسی کا قائل ہو جائیں۔ جیسے پاکستان میں سیکولر سوچ زیادہ اٹھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے شیعہ عموماً جو شیعہ طبقہ ہے وہ اسی کا قائل ہے، جو کورس میں پڑھایا جائے شیعہ اسی کا قائل ہو جاتا ہے۔ آیا کوئی تفکر نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آتا ہے؟ آئمہ اہل بیت علیہ السلام یعنی قرآن کی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ان دو میں سے کیا چیز پاکستان بننے کی بنیاد بنتی ہے؟ آیا لا الہ الا اللہ یعنی ایک سرزمین توحید جہاں پہ توحید کی حاکمیت کے ساتھ اس کے بسنے والے زندگی بسر کریں، ایک تصور یہ تھا۔ دوسرا تصور ہے دو قومی نظریہ، کہ اس ریاست میں کیونکہ ایک ملک تھا وہ بھی، یہ ملک ادھر دو قومیں آباد ہیں اور دو قومیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یعنی دین اسلام کا جائزہ قومیت کے آئینے سے لینا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ آپ دین اسلام کا جائزہ لیتے ہیں حقیقت کی اینک سے، اینک پانے حقیقت کی اور پھر حقیقت کی تلاش کریں تو آپ کو دین اسلام کے نظریات نظر آتے ہیں۔ آپ اینک چینج کر لیں، قومیت کی اینک پہن لیں اور پھر دین اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام جیسے وہ رنگ نہیں چینج ہو جاتے، ابھی یہ اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نیلا پیلا رنگ نہیں ہے اینک پہ تو حقیقت نظر آ رہی ہے۔ آپ ادھر رنگ چڑھا دیں تو یہی جو چیزیں حقیقت اسی رنگ میں نظر آئیں گی۔ تو آپ قومیت کے آئینے میں دین اسلام کا جائزہ لینے لگ جائیں تو آپ کو دین اسلام قومیت کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے قومیت کی اینک سے دین اسلام کا جائزہ لیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور کہا ایک ہندو قوم ہے نہ کہ مذہب، آیا مذہب پہلے ہے یا قوم پہلے ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک مسلم قوم ہے، وہ جس کو خدا مانتے ہیں مسلمان اسے ذبح کر کے کھاتا ہے، وہ جس کی مذمت کرتے ہیں وہ اسی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں دو قومیں آباد ہیں، اس لیے دو قوموں کی بنیاد پہ ریاست ٹوٹ جانی چاہیے، ایک ملک ٹوٹ جانا چاہیے۔ یہ آیت طرز تفکر ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو صحیح مان لیں تو وعلیکم السلام، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا پاکستان میں تو پھر آج بہت ساری قومیں ہیں، کیا ان قوموں کی بنیاد پہ پاکستان توڑتے ہیں ہم؟ کوئی بھی آج کے دور میں کوئی دو قومی نظریے کو نہیں کہے گا پاکستان میں دو قومی نظریے کی اساس کے اوپر پھر پاکستان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ ایک اسماعیلی اسٹیٹ بن جاتی ہے، گلگت کے بعض ایریاز ہیں، بعض اسٹیٹ شیعہ نشین علاقے ہیں، وہ 5-6 علاقوں کے اوپر ایک ملک بن جائے۔ دیوبندی اسٹیٹ خاص بنتی ہے، سب سے بڑی اسٹیٹ بن جاتی ہے بریلوی، وہ کہیں اب ہماری تو باتیں اور ہمارے نظریات ہی الگ ہیں، یہ زنجیر زنی کو مثلا فلاں سمجھتے ہیں، یہ جائز سمجھتے ہیں، یہ قبروں پہ جانے کو شرک سمجھتے ہیں، یہ قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی کو جائز سمجھتے ہیں، فلاں فلاں۔ اس طرح آپ قوموں کو تقسیم کرتے جائیں تو کہاں رہ جائے گا پاکستان؟ اس لیے نیشنلسٹ یا نیشنل قومیت پرستی کے آئینے میں جائزہ ریاستوں کا نہیں لیا جاتا۔ یہ ہمارے پاس بہرحال یہ سوال ہے، اس کو ہم تفصیلی جائزہ آخری انشاءاللہ دروس میں لیں گے کہ قرآن اور اہل بیت کے تناظر میں کیا موقف بنتا ہے۔ یعنی اگر ہم 1947 سے پہلے زندگی بسر کر رہے ہوتے اور سیاسی اور اجتماعی حوالے سے ہم کوئی تفکر دینا چاہتے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اساس میں، تو ان دونوں میں سے کس کی حمایت کرتے؟ آیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ توحیدی ایک ریاست جنم لے اور اس توحیدی ریاست کی اساس کے اوپر اس زمین پہ بسنے والے لوگ زندگی بسر کریں؟ اور دوسرا نظریہ نہیں، دو قومیں ہیں، ہماری قوم یہ الگ ہے، ہم اپنی قومیت کے تشخص اور شناخت کے ساتھ جیسا ہماری قوم کہتی ہے ہم رہیں گے، تم جیسا چاہتے ہو ویسا رہو۔ آیا یہ دین اسلام درس دیتا ہے؟ تم اگر ہندو ہو تو ہندو تشخص کے ساتھ رہو، جاؤ ہندوستان آباد کرو، سکھ سکھستان ایک آباد کر لے، بدھ بدھستان آباد کریں، ہم مسلمان ہیں ہم پاکستان مسلمانستان ایک آباد کریں۔ آیا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اسی ضمن میں ہم نے پھر وطن کی تعریف اور وطن کسے کہتے ہیں اس کو ملاحظہ کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وطن لغتاً کیونکہ عربی لفظ ہے، عربی سے یہ لفظ آیا فارسی میں اور اردو میں، دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ عربی۔ عربی میں وطن کہتے ہیں اقامت گاہ کو، رہنے کی جگہ کو۔ اسی اعتبار سے فقہی مسائل بھی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے درس میں فقہی مسائل کی طرف اشارہ ہوگا جو وطن سے مربوط ہے، اقامت گاہ۔ ہم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں
مطالعہ کیا کہ وطن تب بنتا جب چند خصوصیات ہوں، وإلا دنیا کے نقشے تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ کسی گروہ سے بندہ کوئی ڈرے، اسے ڈرنا چاہیے یہ 3-4 خصوصیات کے اٹھ جانے سے ایک ریاست کے اندر۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ زمین نے تمہارا بوجھ اٹھایا۔ جو زمین ہمارا بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی زندگی، مادی ظاہری زندگی کے وسائل زندگانی مہیا کر کے ہمیں دیتی ہے اور رہتے سہتے جس کے اوپر ہے وہ وطن ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا فرمان آپ نے مطالعہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دوسری جگہ سے کوئی بھی فوقیت نہیں رکھتی، ایک جگہ دوسری جگہ سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں رکھتی۔ مثلا امریکہ لے لیں، ایشیا لے لیں، افریقہ لے لیں، کسی ملک کو دوسرے ملک کے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے، زمینی خطے کے مطابق کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا ہاں وہ تمہارے لیے زیادہ سزاوار اور زیادہ حقدار ہے سرزمین جس نے تمہارا بوجھ اٹھایا۔ ہمارا بوجھ میں سب پاکستان کی سرزمین نے اٹھایا، دینی تقاضوں کے بعد ہمارا حق اس کے اوپر بن جاتا ہے کہ ہم اس سرزمین کے ساتھ انصاف کریں۔ وہ ہمارے لیے بقیہ سرزمینوں کی نسبت ایک حق ہمارے وجود میں پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کا کلام آپ کی خدمت میں پڑھا گیا۔ دوسرا ہمارے پاس وطن کے حوالے سے یہ بات آئی کہ وطن وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر امنیت برپا ہو، جہاں پہ امنیت ہی نہ ہو وہ وطن نہیں رہتا، بالآخر ادھر سے ہجرت کرنے پڑ جائے گی۔ جیسا یہ بعض دہشت گرد پاکستان کے اور ان کے ساتھ ہمارے بعض ریاستی اداروں کے حکمران طبقہ بھی ملوث ہوتا ہے، وہ ڈیرہ غازی خان کو یہی چاہتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں تشیع جو ہے وہ محدود ہے، ڈیرے میں تشیع کیا ہے؟ محدود۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیرہ ہے یہ خالی ہو جائے اس سے، شیعوں سے، اس لیے ادھر وہ شیعہ نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ انہوں نے ایسی نسل کشی کی کہ جیل کے اندر جو شیعہ مجرم تھے، اب پولیس اور اس میں بعض ریاستی ادارے ملوث ہوتے ہیں، اس کی شناخت انہوں نے کی جیل سے، وائلہ جیل سے صفحہ باہر نہیں آتا، اور کن کن جیلوں میں وہ بند ہیں۔ پھر انہوں نے طالبان نے حملہ کیا، ایسا حملہ کہ ایک بھی چیک پوسٹ کے اوپر انہیں نہیں روکا گیا۔ انہوں نے جیل کے دروازے توڑے، مجرموں کو باہر نکالا، شیعوں کو جدا کیا اور پھر ان کے گلے کاٹے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ زمین سے شیعہ ادھر سے خالی کیے جائیں۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ وہاں پہ اگر امنیت نہ رہے تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ جیسے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشرکین کی یہ حرکات ہوتی ہیں، یہ جو طالبان اور داعش کی حرکتیں ہیں یہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے مشرکین کی انہی اذیتوں کی وجہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ بس وطن کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب امنیت اٹھ جائے۔ اور یہ بات وہ ایک قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک سینیٹر نے، جو نمائندہ ہے قومی اسمبلی کا، اس نے بھی یہ کی۔ سینیٹر تھا یا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا یا سینٹ کا اجلاس تھا نہیں معلوم، اس میں اس نے بھرپور یہ جو مچھ میں واقعہ ہوا اور ہزارہ کمیونٹی شیعہ جو ہیں، یعنی اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے شیعہ، انہیں ہزارہ کمیونٹی کی بنیاد پہ نہیں مارا گیا، انہیں شیعت کی وجہ سے مارا گیا، تشیع کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر وہاں پہ بولا کہ اگر یہی ظلم و ستم رہے تو پھر تو ریاست وہاں پہ اپنے وظائف ہی نہیں انجام دے رہی، بالآخر ان کو اٹھنا پڑے گا، وہاں پہ اسلحہ لینا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا وہاں پہ۔ لہذا یہ انہوں نے اسمبلیوں میں یہ باتیں اٹھائیں، کیونکہ ایک ملک تب بنتا ہے جب وہاں پہ امنیت جنم لے جائے۔ تیسری چیز، فقر کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، کہ امام علیہ السلام کی روایات میں تکراراً یہ بات آیا کہ اگر کوئی پردیس میں ہو اور امارت ہے اس کے پاس، یعنی وہ غنی ہے، زندگی کا گزر بسر کا ہے سامان، تو وہ پردیس میں بھی امیر ہے۔ اور اگر کوئی اپنے دیس میں بھی فقیر ہے، اپنے دیس میں فقیر ہے، تو وہ فقر اسے دیس میں بھی پردیسی کر دے گا، اسے دیس بھی پردیس ہی لگے گا۔ اس لیے اکثر آپ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ جو کرائے کے افراد خریدے جاتے ہیں، جو فتنے برپا کرتے ہیں، وہ کرائے کے افراد در حقیقت فقر کی بنیاد
کے اوپر ہی بکتے ہیں اور انہیں خریدا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس روایات سے ایک آیا پہلو۔ انہی میں سے ایک روایت تھی کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ اس کے اوپر ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ تفصیلی تبصرہ اگلے درس میں آئے گا۔ لیکن یہاں سے ہمیں وطن کی حدود مشخص ہو گئیں کہ وطن کا ایک جغرافیائی طور پہ حدود بن جاتی ہیں، اگرچہ یہ اعتباری ہیں، اعتبار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کوئی لائنیں نہیں کھینچیں قوموں کے اندر، اس قوم کی حد تک یہ ہے فلاں ملک ہے، اس کے بعد فلاں ملک ہے، اس کے بعد فلاں ملک ہے۔ اس لیے قوموں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ممالک کو تقسیم نہیں کیا، اور آج بھی اگر قوموں کی بنیاد پہ ممالک تقسیم ہو جائیں تو نقشہ کاملاً پلٹ جائے گا۔ مثلا ابھی آدھا بلوچستان ایران میں اور آدھا بلوچستان پاکستان میں ہے، وہ تقاضا کریں گے ایک ملک بن جائے۔ ایران میں بھی اسی طرح سے ہے کہ کردستان شام، عراق، ترکی اور ایران میں تقسیم ہے۔ کردستان ایک عرصے سے کردی قومیت کی بنیاد پہ ایک ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عرب خوزستان میں ایک ریاست کا مطالبہ عرب ہونے کی بنیاد پہ ایران کے اندر کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہر صوبہ جو ہے وہ ایک اپنے اندر تقاضا رکھتا ہے کہ ہمارے اپنے حقوق ہیں، اس لیے پاکستان کے اندر وفاقی نظام میں حکومت ہے، یعنی ہر جگہ پہ اپنی اسمبلی ہے ان کی، وہ سارے کے سارے جواب دہ ہیں پارلیمنٹ کو، لیکن ہر صوبے کی اپنی ایک اسمبلی بنی ہوئی ہے، اپنی ایک عدالتیں بنی ہوئی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور ایک اس کے قریب نظام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ خلاصہ کلام کہ حدود جو بنی ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے نئی قوموں کے اندر ایجاد کی، قومیت کی بنیاد پہ آج بھی حدود کا قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اب بن گئی حدود، لوگوں کے درمیان اعتبار ہو گئی۔ یہ جو حدود اعتبار ہوئی ہیں، اس اعتبار کو دین اسلام بھی اہمیت دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اس کی، لیکن قبل اس کے کہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ آیا یہ بات درست ہے کہ حب الوطن من الایمان، آیا یہ حدیث ہے وطن کی محبت ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے؟ تو یہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے کہ یہ حدیث شیعہ کتب میں تو اصلاً آئی ہی نہیں ہے، سنی کتب میں یہ روایت آئی ہے، اور سنی کتب میں بھی گھڑی ہوئی یہ روایت ہے۔ ان کے تمام محدثین نے شدت سے اس کا انکار کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اور ہماری طرف اس حدیث کو سب سے پہلے نقل کرنے والے ہیں شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے عمل العامل، کیونکہ جبل عامل کے تھے وہ، تو انہوں نے کتاب لکھی ادھر کے علماء کی، تو انہوں نے پورے عالم تشیع میں ادھر کے علماء کو کیوں مقدم کیا جو کتاب لکھی، اس کے اوپر انہوں نے یہ دلیل بنائی کہ کہا جاتا ہے، اس طرح رویہ روایت کی گئی ہے کہ حب الوطن من الایمان، اب اس کی کوئی سند نہیں ہے پیچھے۔ اس کے بعد سفینۃ البحار میں شیخ عباس کمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، وإلا یہ کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا حب الوطن من الایمان روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت دینا باطل ہے، ائمہ کی طرف تو ویسے ہی اس کی نسبت نہیں ہے، اور اس کی نسبت دینا بھی باطل ہے۔ لیکن سوال آیا اس کا متن قابل قبول ہے، اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا ہے یا مطابق ہے؟ ہاں، یہاں پہ گنجائش الگ پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں کہا جا سکتا ہے کہ مطابق ہے، بعض صورتوں میں کہیں گے کہ اصلاً مطابق نہیں ہے۔ اس کے اوپر تبصرہ تھوڑا طویل ہے، وہ اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ وطن کے حوالے سے ائمہ کی روایات پڑھ رہے تھے، تو یہ روایت تو ثابت ہوئی کہ نہیں ہے، وائلہ اس کے اوپر تبصرہ ہوتا، چونکہ روایت نہیں ہے اور ہمارا وہ گزشتہ دروس کا تسلسل نہ ٹوٹے، اس لیے اگلے درس میں اس کو موقوف کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہم نے کوشش کی تھی کہ وطن کی حدود اور وطن کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بیان ہوا ہے اس کو مرتب کیا جائے۔ اس طرف دوبارہ اشارہ کیا جائے، ہم یہ بحث پڑھ چکے ہیں، آیا کیونکہ یہ جو اب سوال میں آپ کی خدمت میں ابھار رہا ہوں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور قیمتی ہے، کیونکہ اسی سوال میں جو جواب ہے اس جواب کے مطابق ہی الگ الگ فقہی احکام ہیں۔ سوال یہ ہے
آیا حکومت اسلامی، معاشرہ اسلامی اور ریاست اسلامی یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ حکومت اسلامی، معاشرہ اسلامی اور ریاست اسلامی یہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ کیونکہ ہمارا آج کی روایات اسی سے مربوط ہیں. ہم وطن کی ایک حد تک پڑھ چکے، مثلا پاکستان ہمارا وطن ہے، لیکن اس وطن کے کچھ وظائف ہیں. یہ ایسی ماں یا ایسی دھرتی کہ جو دین سے بھی بالا تر ہو جائے ایسا کوئی وجود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک ریاست کا مطالبہ ہے، اور یہ حقیقت ہے. انشاءاللہ آگے دروس میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وطن کے بارے میں کیا روایات ہیں، لیکن یہاں پہ آج کی جو بحث ہم چند روایات ہیں، اس لیے ان روایات کو بیان آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. ان روایات کو سمجھنے کے لیے یہ سوال ابھارنا ضروری ہے. حکومت اسلامی، معاشرہ اسلامی اور ریاست اسلامی یہ تینوں ایک چیزیں ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ جواب الگ چیزیں ہیں. آپ ان کو ایک نہیں فوراً قرار دے سکتے. ہاں یہ ضرور قرار دے سکتے ہیں کہ ان تینوں کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے. یہ ضرور ہے، گہرا ربط اور تعلق ان میں پایا جاتا ہے، لیکن الگ الگ چیزیں ہیں. کیسے الگ الگ چیزیں ہیں؟ معاشرہ اسلامی کا معیار ایک الگ چیز ہے اور حکومت اسلامی کا معیار ایک الگ چیز ہے. کس طرح سے الگ چیز ہے؟ آیا مملکتیں، کیونکہ ریاست اسلامی کی تطبیق، معاشرہ اسلامی اور ریاست اسلامی قریب ہیں ایک دوسرے کے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث ابھاری، آیا مملکت اسلامی مملکت کی حدود وہ جغرافیائی ہیں یا عقیدتی ہیں، عقائدی ہیں؟ یعنی جغرافیائی حدود ہیں دین اسلام کی نظر میں مملکت اسلامی کی حدود، یا مملکت اسلامی کی حدود نظریاتی ہیں؟ واضح فرق معلوم ہوا. اگر ہم کہیں جغرافیائی حدود ہیں تو ہر دنیا کا وہ ملک جس کی حدود اسلامی کہلائیں بس اس کے اوپر اسلام کا عنوان منطبق ہوگا. مثال کے طور پہ اگر رشیا ہے، اس کی حدود پوری دنیا کے لوگوں میں رشیا ملک وہ کون سا ملک شمار ہوتا ہے؟ مسلم ملک شمار ہوتا ہے یا غیر مسلم ملک؟ غیر مسلم ملک. اب اس کے اندر ایک دو شہر آ جاتے ہیں، بوسنیا آ جاتا ہے یا چیچنیا آ جاتا ہے بالفرض، آیا وہ مسلم ریاست کہلائے گی یا نہیں؟ اگر مسلم ریاست نہیں کہلائے گی، مسلم معاشرہ نہیں کہلائے گا، اس میں احکام مسلمانوں کے جاری نہیں ہوں گے. آپ نے فرق دیکھا؟ اگر آپ جغرافیائی حدود کو معیار قرار دیتے ہیں اسلامی ملک اور مملکت کا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ معیار قرار دیتے ہیں کہ نظریہ ہے، نظریہ اصل میں حدود ہے، نظریہ اصل باؤنڈری ہے، نظریہ اصل سرحد ہے، اگر آپ یہ قرار دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس جگہ پر اس نظریے کے حامل اکثریتی افراد پائے جاتے ہیں اس کے اوپر مملکت اسلامی کے احکام جاری ہو جائیں گے. مثلا اگر رشیا ایک ریاست ہے، اس میں 2 شہر موجود ہیں، ان 2 شہروں کے اندر مسلمان اکثریت آباد ہے، تو اس 2 شہروں کا حکم کس کے ماتحت آ جائے گا کہ یہ مملکت اسلامی کا حصہ ہیں، اور مملکت اسلامی کے حصے ہونے کی وجہ سے پھر احکام فقہی اس کے اوپر جاری ہوں گے. مثال کے طور پہ کیسے احکام فقہی جاری ہوں گے؟ آپ رشیا میں چلے جائیں، بالفرض ایک شہر ہے بوسنیا اور ایک شہر ہے بالفرض چیچنیا. آپ چیچنیا یا بوسنیا کے معاشرے میں جائیں، وہاں پہ اگر گوشت خریدیں آپ کو تحقیق کرنا لازم ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ ان 2 کے علاوہ دوسرے 7 والے شہر میں چلے جائیں، وہاں تحقیق کرنا لازم ہے، شرعی طور پہ فقہی طور پہ تحقیق کرنا لازم ہے آپ کے لیے. اسی طریقے سے اگر رشیا کے کسی علاقے کے اوپر حملہ ہو جائے تو بقیہ مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ وہاں جا کے بچاؤ کریں اور جنگ میں حصہ لیں؟ نہیں. لیکن اگر بوسنیا اور چیچنیا کے اوپر حملہ ہو جائے، مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہاں جا کے دفاع کریں، کیونکہ وہ مملکت اسلامی کا حصہ ہے. آپ نے ملاحظہ کیا اسی نظریہ اسلام کی وجہ سے آج ایران کا ایک اپنا حدود عرب ہے، پاکستان کا اپنا حدود عرب ہے، فلسطین میں تو اہل اسلام رہتے ہیں لیکن
وہ مسلمان سنی ہیں، سنیوں میں بھی اہل حدیث طبقہ زیادہ رہتا ہے ادھر جو متشدد ہے، لیکن تشیع اسی نظریے کی بنیاد پر فلسطین کی حمایت کرتی ہے کہ اہل اسلام کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ کشمیر میں بھی اسی طرح رہبر معظم کا انتہائی شدید موقف ہے کشمیر کے بارے میں کہ ہندوستان جو ہے وہ ظلم و ستم ادھر برپا کرتا ہے اور ان لوگوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے۔ بس یہاں پہ ہمیں پتہ لگا مملکت اور ملک کی حدود کا معیار کیا ہے نظریہ، نہ کہ مملکت کی حدود کا معیار جغرافیہ ہے۔ جغرافیائی حدود قبول نہیں ہے اس حوالے سے۔ جہاں نظریے کے اعتبار سے آبادی موجود ہے ادھر فقہی احکام اسلام کے جاری ہو جائیں گے۔ اس میں سے یہ فقہی احکام بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ رشیا کی لے لیں مثال یا امریکہ کی مثال لے لیں، بوسنیا میں اگر کوئی مر جائے تو اس کا کفن دفن تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ساتھ والے شہر میں جو اکثریتی مسلمان علاقہ نہیں ہے ادھر مر جائے اس کا کفن دفن واجب ہے؟ کوئی کفن دفن واجب نہیں ہے۔ ہندو، عیسائی، غیر مسلم کا کفن دفن مسلمان پہ واجب نہیں ہے۔ اسے کیڑے کھائیں، اسے پرندے کھائیں، اسے درندے کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے یہ احکام شرعی وہ لاگو ہوتے ہیں۔ آپ بلا وجہ بلاد کفر میں سفر نہیں کر سکتے، آپ کو ادھر کسی سبب شرعی کی ایجاد ضروری ہے، وإلا سفر کرنا جائز نہ ہو، فتاوی فقہا کے۔ لیکن بلاد مسلم میں سفر کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک جیکٹ خریدی اور اب آپ شک کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ذبح کیا تھا اس جانور کو اس کی جلد سے ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان علاقہ ہے یہ تحقیق ضروری ہے؟ نہیں، لیکن کافر ہے تحقیق ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے فقہی احکام جاری ہوتے ہیں۔ ابھی تو چند کی طرف میں اشارہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اس لیے مملکت اسلامی کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق وہ نظریہ ہے۔ آئے اب ہم اگلے قدم چلیں۔ یہ جو جغرافیہ کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جغرافیائی حدود کی بھی اپنی پھر خاص حیثیت ہے، اگرچہ اعتباری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح لائن نہیں کھینچ دی، یہ انڈیا، یہ پاکستان، یہ ایران، یہ افغانستان، یہ فلاں، کوئی لائن نہیں اللہ تعالیٰ نے کھینچی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کے اندر کوئی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف کر کے بھی لائن نہیں کھینچی۔ اعتبار ہے، کیونکہ اعتبار زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اگر آپ حقائق اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن اعتبار بھی ایک حقیقت ہے زندگی کے امور کو چلانے کے لیے۔ اگر زندگی کے امور سے آپ اعتباریات کو اٹھا دیں، کیونکہ اعتبار کا مطلب کیا ہے پہلے میں یہ واضح کر دوں، اعتبار کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اسے فرض کیا، اگر آپ نے اسے فرض نہ کیا ہوتا اس کی کوئی قیمت اور حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے فرض کے علاوہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں۔ مثلا آپ ایک کاغذ لیتے ہیں، اسے ایک خاص حصے کا بناتے ہیں، اس کے اوپر چند لائنیں کھینچتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں $50۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ جیب سے نہ گر جائے، بقیہ جو گرنا گر جائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہی آپ چلیں پاکستان کی کرنسی پہ آ جائیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو 54 چلتی تھی، ایک 58 بھی ہوتی تھی، پھر 1 روپیہ آیا، 1 روپے کے بعد پھر آ گیا 5 روپے کا سکہ یا اس کا ایک کاغذ آیا۔ اب 54 58 کوئی لے کے جائے، 5 پیسہ بھی چلتا تھا، مجھے جو یاد ہے 5 پیسے کا ایک گرے کلر کا سکہ ہوتا تھا۔ تو اب وہ کہاں پہ ہیں؟ 5 پیسہ، 10 پیسہ، 54 58 وہ کہاں پہ چلی گئی؟ کیونکہ اس کا اعتبار ہی گورنمنٹ نے ختم کر دیا۔ جب اعتبار ختم کر دیا تو وہ عام پتھروں اور لوہے اور تانبے کی چیزیں رہ گئی۔ انہوں نے پھر ایک اور سکہ ایجاد کیا، اس کے اوپر 5 لکھ دیا۔ آج کے دور میں وہ 5 بھی کوئی قیمت نہیں رکھتا، کیونکہ پہلے 5 روپے کی روٹی مل جاتی تھی، اب ممکن ہے 10 روپے کی روٹی ملتی ہو۔ تو آپ نے دیکھا یہ اگر اعتبار اس کا کریں تو وقت ہے، اعتبار ہٹا دیں تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اسے کہتے ہیں اعتباریات۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے نظریۃ الاعتبار کے عنوان سے۔ اعتبار انسانی زندگی کے امور کو چلانے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں چند اہمیت کے حامل چیزیں بتا دوں، کیونکہ ابھی تک ہم جو بحثیں کر رہے تھے وہ حقیقت کے تناظر میں تھیں۔ وطن کے اندر حقیقت کیا چیز ہے؟ امنیت۔ وطن کے اندر حقیقت کیا ہے؟ رہنے سہنے کا اس کا سامان ہو، زندگی تو جی سکے وہ۔
ابھی کتنے ہی ہمارے مہاجر بنے ہوئے ہیں، عزیز رشتہ دار باہر کے ملکوں میں مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں وہ تنخواہیں اور وہ ان کے وسائل مہیا نہیں ہوتے، وہ تو مجبوراً ادھر ہیں وہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ایک حقیقت کے دائرے میں تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جغرافیہ۔ پاکستان کی اپنا حدود ہے، انڈیا کی، افغانستان کی، ایران کی، آیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ پہلی چیز یہ حقیقی ہے؟ نہیں، حقیقی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، وجودی طور پہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا اعتبار، ہاں اعتبار ہے، فرض یہ کی گئی ہیں، آیا اس فرض کی کوئی قیمت ہے؟ فرض کی کوئی حیثیت ہے؟ بہت بڑی حیثیت ہے، کیونکہ جو آپ فرض کرتے ہیں زندگی کے امور چلانے کے لیے، بعض اوقات اس کے اوپر جان داؤ پہ لگانا پڑ جاتی ہے، اور آپ نے جو فرض کیا ہے اسی کے مطابق فقہی احکام بھی دین اسلام کے جاری ہوں گے۔ اس نقطے کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ نے جو فرض کیا ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ دین اسلام کے احکام اس فرض کے مطابق جاری ہوگا۔ کیسے؟ اگر دو افراد ہیں، ایک بوڑھا ہے ایک جوان ہے، ہم فرض کرتے ہیں یہ باپ بیٹا ہے، کیونکہ باپ بیٹا کوئی جلد تو چمڑی جڑی ہوئی تو نہیں ہوتی نا، الگ الگ ہی دونوں وجود ہوتے ہیں۔ یہ جو باپ بیٹا ہے یہ کہاں سے باپ بیٹا بن گیا؟ اگر اس کو فرض نسب میں فرض نہ کیا جاتا، کوئی حقیقت رکھتا ہے باپ بیٹا؟ باپ بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت نے یہ فرض کیا ہے۔ آپ اسے بیٹے کا عنوان ہٹا دیں، ممکن ہے باپ کا دل سخت ہو جائے۔ ایسے کتنی دنیا میں واقعات ہیں کہ بچہ اغوا ہو گیا تھا، بڑھاپے میں باپ کو ملا ہے، وہ باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، اسے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، اب اس کے دل میں محبت پیدا ہوتے ہوئے ایک وقت لگے گا۔ باپ اور بیٹے کے اندر نسب کا جو رشتہ ہے وہ شریعت نے آ کے ایجاد کیا، معاشرے نے اسے فرض کیا ہے۔ اسی طرح زوجہ، آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ زوجہ بن گئی، ایک جملہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں اب یہ زوجہ ہٹ گئی۔ یہ جو جملہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ اعتبار کے علاوہ کچھ ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں تو آپ جملہ پڑھے بغیر اس سے ایک عمل انجام دیں تو قتل کی سزا ممکن ہے بن جائے۔ جملہ پڑھ کے آپ ایک عمل انجام دیں یا گواہ لا کے اہل سنت کے مطابق عمل انجام دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ نے آپ کو ثواب دیا، یہ اس نے حق ادا کیا۔ آپ نے دیکھا اعتبار کی کتنی قیمت ہے ادھر۔ اسی طریقے کرنسی آپ کے سامنے ہے، اعتبار کی بہت بڑی مثال۔ اسی طریقے سے یہ ٹریفک قوانین ہیں، انہیں آپ نے اعتبار کیا ہے۔ اگر میں یوں ٹیڑھا کر کے بنا دوں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے یوں موڑ آ رہا ہے، اگر اس کے بعد کانٹا لگا دوں تو ہوگا اس طرح مڑنا منع ہے، ادھر مڑ سکتے ہو۔ یہ سارے آپ نے کیا کیے ہیں؟ اعتبار کیے ہیں۔ تو بس آپ نے ملاحظہ کیا زندگی اعتبار سے بہت بڑے پیمانے پہ متاثر ہوتی ہے۔ ہمارا فیملی سسٹم ہے، بازار ہے، خرید و فروخت کا نظام ہے، تقسیم کار ہے، یہ گھر اس کا، یہ گھر کی چار دیواری، قانون ہے، قانون ہوتا ہی اعتباری ہے۔ یہاں پہ جغرافیہ بھی اسی طرح سے ایک اعتباری چیز ہے، اس لیے جغرافیہ کے پھر اپنے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلا حکم جو لاگو ہوتا ہے روایات نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ دفاع کا وظیفہ آپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ حدود آ جائیں کہ یہ اسلامی ریاست کی باؤنڈری ہے اور اس کے اوپر اسلامی ریاست کے قوانین، اسلامی ریاست کا عنوان وہ دنیا والوں کے لیے منطبق ہوتا ہے، اس کی حیثیت ہی بدل جائے گی۔ اس کی ایک سادہ مثال، انڈیا مسلم ملک ہے یا غیر مسلم ملک؟ کیا اعتبار کیا ہے اس کا؟ مسلم ملک ہے یا غیر؟ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ اس ملک کا نام ہو سوائے ہندوستان کے۔ مذہب کے نام پہ انہوں نے وہ رکھا ہے یا قوم کے نام پہ رکھا ہے۔ اب پاکستان کو دیکھیں، پاکستان ایک باؤنڈری کے اعتبار سے اسلامی ریاست ہے یا نہیں؟ جغرافیائی طور پہ دونوں کے احکام الگ۔ اگر انڈیا کے اوپر کوئی ملک حملہ کر دے، فقہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروں کے لیے بات کی جا رہی ہے، انڈیا کے اوپر کوئی حملہ کر دے اور اس نے مسلم شہروں کے اوپر ابھی حملہ نہیں ہوا، آیا مسلمان یا شیعہ کے لیے دفاع واجب ہے ادھر؟ فقہی طور پہ واجب نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے مراعات دی ہوئی ہیں، بجلی بھی دی ہوئی ہے، امنیت بھی برپا بالفرض کی ہوئی ہے مسلمان علاقوں میں۔ پاکستان آ جائے، پاکستان کے اوپر عنوان منطبق ہوتا ہے جغرافیائی طور پہ اسلامی ریاست کا۔ اعتبار کیا ہے؟ یہ اسلامی ملک کی باؤنڈری ہے۔
اب ادھر مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت بھی ہے، نامنیت بھی ہے، کرپشن بھی ہے، تفرقہ بازی بھی ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کا ملک غیر مسلم اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان ملک حملہ کرتا ہے، دفاع واجب ہے یا نہیں؟ دفاع واجب ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب اور روایات سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ حکومت طاغوتی ہے، اگر حکومت، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ریاست، معاشرہ اور حکومت کو جدا کریں، اگر حکومت طاغوتی ہے تب بھی دفاع واجب ہے، تب بھی وہاں پہ جہاد دفاع کے اعتبار سے واجب ہے۔ اگر کافر کرے تو وہ جہاد ہے کاملاً، اگر کوئی مسلمان ملک حملہ کرے تو وہ حملہ کرنے والا باغی ہے، اور باغی کے ساتھ جیسے داعش تھی، یہ باغی تھی، مسلمان تھی، تو اس پہ باغی کے احکام جاری ہوں گے۔ کافر اور باغی کے احکام جہاد کے مختلف ہیں۔ مثلا باغی اگر حملہ کرے تو باغی کا مال نہیں لوٹا جا سکتا، وہاں پہ کچھ گر گیا وہ مال غنیمت نہیں بن سکتا، کافر کا مال غنیمت بن سکتا ہے۔ فرق ہے۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا کہ پاکستان کی یا ایران یا افغانستان یا اسلامی ممالک ہیں، ان کی جغرافیہ کی اس طور پہ اہمیت بن جاتی ہے۔ میں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں اور اس پہ اکتفا انشاءاللہ بقیہ ہم بعد میں کریں گے۔ روایت ہمارے پاس قدر مختصر ہی ہے، تیزی سے صرف ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ وقت مزید نہیں ہے۔ اگلے درس میں ہم اس جغرافیہ کے اینگل سے جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد حب الوطن من الایمان، اس کا جائزہ اس ساری گفتگو جو روایات ہم پڑھ چکے ہیں اس کے تناظر میں لیں گے۔ الکافی میں، کیونکہ الکافی کی خصوصیت ہے یہ غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، اصحاب امام نقی و اصحاب امام عسکری و امام مہدی علیہ السلام تینوں اماموں کے اصحاب تک رسائی شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی تھی، کیونکہ 329 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو انہوں نے 70-80 سال بھی عمر گزاری ہو تو وہ کئی اصحاب ائمہ علیہ السلام سے ملے ہیں، اور پھر اس دور میں جو رائج کتابیں تھیں اس سے انہوں نے سلیکٹ کی، انتخاب کیے روایات، اس لیے اس کا اعتماد بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس میں میرے پاس جو جلد ہے، جلد دارالحدیث کی جلد نمبر 3 ہے، فروع کافی، کتاب الجہاد پورا ایک کتاب چیپٹر ہے، اس میں باب ہے باب الغزو مع الناس اذا خیف علی الاسلام، جب اسلام کے اوپر خوف لاحق ہو جائے، خطرہ دشمن کا لاحق ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ نکلنا۔ بڑی خوبصورت اور دلچسپ احادیث ہے۔ جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا یہ صحیح سند روایت ہے، اس میں علی بن ابراہیم، محمد بن عیسیٰ سے اور وہ یونس سے، اور یونس امام رضا علیہ السلام سے، کیونکہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کو 2 یا 3 بندے ہی چاہیے امام رضا علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے 203 ہجری میں، اور محمد بن یعقوب کلینی کی وفات ہے 329 ہجری میں، تو ان 3 افراد کے ساتھ وہ امام رضا علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے یونس نے پوچھا، یونس بڑے بزرگ صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا، قال قلت لہ، کہ میں نے امام سے عرض کی، جعلت فداک، میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، میں آپ کی، یعنی آپ کے اوپر مصیبت آنے کی بجائے میرے اوپر مصیبت آ جائے۔ ان رجلا من موالی کا، اس طرف ایک اشارہ کرتا چلو شاید مفید ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ شعار اہل بیت کا قربانی ہوا کرتا تھا، اصحاب اہل بیت کا، وہ لینے کے چکروں میں نہیں ہمیشہ ہوتے تھے، وہ قربان کرنے کے چکروں میں ہوتے تھے۔ نمبر 2، کبوتر کے بارے میں روایات آئی ہیں کہ کبوتر جو ہے یہ انبیاء کا پرندہ ہے، طیور من طیور الانبیاء، روایت الکافی میں۔ اور کبوتر کی دوسری خصوصیت ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے گھر میں کبوتر نہ ہو۔ تیسری خصوصیت، گھر کے اندر کوئی بھی آفت جنات میں سے اگر آتی ہے تو کبوتر اپنے آپ کو پہلے پیش کر دیتا ہے اور اس کے اوپر وہ آفت آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ فدا کے حوالے سے کہ ایک فداکار پرندہ ہے، رکھ سکیں تو بڑا خوب ہے۔ البتہ وہ مقابلے اس کے نہیں ہیں، آج کل تو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں کبوتروں کے، اس کی تائید میں کوئی استفادہ نہ کرے، وہ بالکل درست روش نہیں ہے۔ ان رجلا من موالی کا، کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک بندے نے سوال کیا ہے، بلغہ ان رجلا یعطی السیف، ایک شیعہ تھا، اس نے گھوڑے اور تلواریں اللہ کی راہ میں دے دی۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، عباسی دور، تو فتوحات ہوتی رہتی تھی، اور بعض جگہوں پہ دفاع ہوتا تھا، جیسے میں نے کہا کہ بعض علاقے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا کرتے تھے، تو تب اللہ کی راہ یہی 2 کہلاتی تھی حکومتی طور پہ۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ
وطن کے لیے قربانی دینا، یہ حب الوطنی ہے، یہ محب وطن ہے۔ تو اس دور میں راہ الہی بڑا چلتا تھا لفظ، تو اس نے اللہ کی راہ میں کیا دے دیا؟ اپنے بہترین گھوڑے اور اسلحہ دیا، بالفاظ دیگر سیف یعنی تلوار، اسلحہ اور گھوڑے دیے۔ فَأَتَاهُ تو وہ آیا، فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَهُوَ جَاهِلٌ کہ وہ حکومت کرندہ آیا، اس نے یہ دونوں اس سے لے لی، اور یہ بیچارہ بے وجہ سبیل، پتہ ہی نہیں تھا سبیل کسے کہتے ہیں۔ مکتب تشیع میں سبیل اللہ کہتے ہیں امام معصوم کو، تو وہ جو موالی تھا اس تک یہ ساری باتیں پہنچی بھی نہیں تھیں۔ تو یونس نے آ کے کہا کہ اس سے تو وہ دو لے گئے ہیں، ایک گھوڑے بھی لے گئے ہیں اور اسلحہ بھی لے گئے ہیں، اور اپنے سبیل ان کے آگے ممالک کے اوپر چڑھائی کرنا۔ ثم لقیہ اصحابہ تو جب اس شخص نے یہ دے دیے تو اس سے ملاقات کی ہمارے اپنے بندوں نے، شیعوں نے۔ فاخبروہ ان السبیل مع ہؤلاء لا یجوز، یہ جو حکومتی کرندے طاغوتی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو سبیل جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ تو اللہ کی سبیل نہیں ہے، راہ الہی ان طاغوتیوں کے ہمراہ نہیں ہے جو تم نے ان کو پکڑ کے تلواریں اور وہ دے دی، یہ تو جہاد نہیں ہے۔ وَأَمَرَهُ بِرَدِّهِمَا اور انہوں نے اسے ابھارا کہ یہ حکومتی چیزیں اپنی واپس لے لو۔ تو فقال امام رضا علیہ السلام مختصر جواب دیے حساسیت کی وجہ سے، فَلْيَفْعَلْ اسے چاہیے واپس لے لے۔ امام نے مختصر کیا کہا یعنی پاکستان چڑھائی کر رہے اب کسی اور ملک میں، تو وہاں پہ کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے وسعت کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق شرعاً جائز نہیں ہے۔ امام معصوم کے حکم سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اللہ نے انہیں حقیقی حاکم قرار دیا، اپنے وطن کا دفاع کریں گے، اس کی حدود اپنی کریں گے، امن اور اس کے دفاع کریں گے۔ لیکن افغانستان کو پکڑ کے حملہ کر کے جیسے یہ صدام نے کویت کے اوپر کیا، ایران کے اوپر کیا، اصلاً اس کی مکتب اہل بیت علیہ السلام میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ امام نے فرمایا فَلْيَفْعَلْ اسے چاہیے یہ اسلحہ واپس لے۔ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِدْهُ وہ گیا تو انہوں نے وہ آگے بھیج دیا تھا، اسے تو ملا ہی نہیں۔ وَقِيلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ گیا اور اسے کچھ بھی نہیں ملا، مختلف جگہوں پہ جہاد کے لیے گیا، یعنی امام نے جب یہ بیان کیا کہ اسے چاہیے لے لے تو کہا کہ وہ شخص گیا تھا اسلحہ لینے لیکن اسلحہ نہیں ملا، اور پھر امام سے اس نے کہا یونس نے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ تو باقاعدہ جہاد لڑنے گیا ہے، تو امام نے فرمایا فَلْيُرَابِطْ وَلَا يُقَاتِلْ اسے رابط تو رہنا چاہیے، قاتل قتال نہیں کرنا۔ رابط کہتے ہیں حدود کا دفاع کرنا، ثغور اور حدود کے دفاع کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فَلْيُرَابِطْ اسے چاہیے کہ اسلامی مملکت کا دفاع کرے لیکن ان کے ساتھ آگے بڑھ کے قتال اور جہاد نہ کرے، وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ و جدال ہے فقط۔ قال ففی مثل قزوین و دیلم اب علاقوں کے نام لیے کہ قزوین میں، دیلم میں، عسقلان میں اور اسی طرح کی دیگر جگہوں پہ حدود ہیں، ان حدود میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مملکت اسلامی ہے، یہ بڑے بڑے قزوین ایران کے اندر ہی ہے، دیلم ہے، عسقلان ہے، ان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کا موقف ہے؟ امام نے فرمایا کہ نعم یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اسے اب واضح نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ یجاہد یعنی وہاں پہ یہ شخص جا کے لڑ سکتا ہے، تو امام نے فرمایا لا نہیں، وہاں جا کے لڑ نہیں سکتا، الا ان یخاف علی ذراری المسلمین اگر مسلمان جو ادھر آباد ہیں، خانوادے، گھرانے، ان کے اوپر آفت آنے کا ڈر ہے تو ان کی حفاظت کے لیے جا سکتا ہے، ان کا جا کے دفاع کرے۔ فقال ارأیت لو ان الروم دخلوا علی المسلمین کہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر روم مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر ڈالے، لم ينبغي لهم ان يمنعوهم تو مسلمانوں کو یعنی ہم لوگوں کو، شیعوں کو، رومیوں کو دور نہیں کرنا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان سے لڑائی کریں اور انہیں داخل ہونے سے منع کریں۔ امام نے پھر وہی جملہ فرمایا یرابط ولا یقاتل اگر دفاع ہے تو رومیوں سے دفاع کرو، ان سے پوری جنگ کرو اور مملکت اسلامی کا دفاع کرو، جغرافیہ کا دفاع کرو، لیکن اگر رومیوں کے اوپر چڑھائی جا کے کرنی ہے تو پھر یہ قتال یا جہاد نہیں ہے۔ وَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمانوں کے
جو ملک ہے اسلام بیضہ کہتے ہیں مملکت اسلامی، مسلمانوں کا جو بیض ویسے سفیدی کو کہتے ہیں، سفیدی ابری ہوئی ہوتی ہے، تو جو خطے کے اندر باؤنڈری کے اندر اسلامی ریاست ابری ہوئی ہے اس کی حفاظت کہتے ہیں اگر اس کا ڈر ہی کیوں نہ ہو، ہاں وَإِنْ خَافَ اگر تمہیں یہ ڈر ہے، مثال کے طور پہ شام ہے ایران کے اندر، آپ حالات دیکھیں، شام میں سازش کھیلی جا رہی ہے کہ ادھر ایک مملکت بنا دیں عراق اور شام میں، پھر تو ایران کی خبر خیر ہی نہیں، جیسے رہبر معظم نے کہا کہ اگر شام میں لڑائی نہ کرتے تو تہران میں لڑائی ہو رہی ہوتی، تو انہوں نے پلان بنایا ہے، تو کیا آیا اس پلان میں کیونکہ اب اس ایران کی حکومت کو اور اس کی باؤنڈری کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ باؤنڈری ایک کر رہے تھے عراق اور شام کی ایک حکومت بنا کے، اسی طرح پاکستان کی باؤنڈری کو بھی داعش سے خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم دوسرے ملک جا کے لڑائی کر سکتے ہیں، تو امام نے یہی فرمایا وَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ اگر اسلام کی حدود کو مملکت کو خطرہ ہو، والمسلمین اور مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہو، قاتل پھر جا کے جہاد کرے گا، پھر جا کے لڑائی کرے گا، فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْسُلْطَانِ یہ یاد رکھیں یہ جو سلطان جائر طاغوتی بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ جہاد نہیں ہے، یہ اس نے مسلمان اور اپنی جان بچائی ہے۔ قال قلت فإن جاء العدو إلى موضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع کہا کہ اگر دشمن اس جگہ آ جائے جہاں پہ ہم مورچے گاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ہم کیا کریں، ان سے جھگڑا کریں یا نہ کریں، اب تو وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا یقاتل عن بیضۃ الاسلام اسلامی مملکت کی حدود کو بچانے کے لیے جہاد اور قتال کیا جائے گا، لا عن ہؤلاء ان طاغوتیوں کے لیے نہیں کیا جائے گا جو اوپر ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، لأن فی دروس الاسلام دروس دین محمد اگر یہ مملکت ہی مٹ گئیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہاں پہ آباد رہے گا۔ یہ ہمارے پاس وہ روایت تھی، اور یہی روایت امام رضا علیہ السلام سے ایک اور سند سے بھی وارد ہوئی ہے۔ اس سے آپ نے ملاحظہ کیا نتیجہ پاکستان کی باؤنڈری، ایران کی باؤنڈریز، ان باؤنڈریوں کا ایک اعتبار ہے اگرچہ حقیقت نہیں رکھتی، لیکن اعتبار اس نوعیت کا ہے کہ اگر ریاست میں طاغوتی حکمران ہے، حکومت طاغوتی ہے، اگر اس باؤنڈری کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جیسے انڈیا حملہ کرتا ہے تو تمام مسلمانوں اور شیعوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ دفاع کریں۔ اگر وہ اٹیک نہیں کرتے، یرابط ہوتا ہے مورچے گاڑ کے دشمن سے حفاظت کرنا، تو حفاظت کرو۔ اگر وہ حفاظت سے بات آگے نکل جاتی ہے اور وہ حملے تک پہنچ جاتی ہے، قتال کرو۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کسی اور ملک میں پلاننگ کی جا رہی ہے اور آپ کی اس باؤنڈری کو نقصان پہنچانے کے لیے یا مسلمانوں کی جانوں کو لینے کے لیے منصوبہ بندی ہے، تب بھی ان کے ساتھ جا کے قتال کیا جا سکتا ہے۔ باقی احکام انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔